پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے غزوہ طائف ہوا، اور اس موقع پر تھوڑا سا یہ ہے کہ کیونکہ بنو سعد بھی اس میں آئے تھے، بنو سعد کے سردار آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ لے کے گئے. یہ جتنی بکریاں تھیں اور جو کچھ تھا یہ مال غنیمت 10 دن کے بعد واپس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن انتظار کیا کوئی معاہدہ ہو، لیکن وہ آ کے آئے اور کن کو لے کے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کو. سردار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قبیلے سے ہیں جن کا آپ نے دودھ پیا، جو قیدی لوگ ہیں ان میں سے کچھ آپ کی خالائیں ہیں اور کچھ پھوپھی ہیں. اور شیمہ رضی اللہ عنہ تو اندر کمرے میں آ گئی اور آ کے بات چیت شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی بہن کی رضاعت کی لاج رکھتے ہوئے مجمع کو اعلان کیا کہ کوئی دینا چاہتا ہے تو دے دے. شام تک بنو سعد کی جتنی بکریاں، جتنے قیدی، جتنا مال تھا ان کے ہاتھوں میں تھا. اس میں ایک پہلو تو صحابہ کرام کا لگ رہا ہے کہ ہاتھوں میں مال غنیمت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ واپس کر دی. آنے سے بھی خوشی نہیں، جانے سے کبھی غم نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ رضاعت کی لاج رکھی، بہن کو بھی بھائی پہ ناز تھا اور بھائی نے بھی بہن کی لاج رکھی. اور یہاں کیا ہے، ہم سب محمدی ہیں، امتی ہیں. سگی بہنوں کے حق دبائے ہوئے، سگی بہنوں کے حق دبائے ہوئے نہیں دے رہے. وہاں رضاعت، اور رضاعت میں بھی اتنا کچھ جو شریعت کے طور پر نہ بھی دیتے تو پکڑنا آتی، لیکن اس دودھ کی لاج رکھی اور حقیقی دودھ کی لاج نہیں رکھی جا رہی. ٹھیک ہے حقوق تو دور کی بات ہے، بہنوں کو ملا بھی نہیں جاتا، بہنوں کے بچوں کے نام بھی نہیں آتے. جب کبھی ملنے کے لیے چلے بھی جاتے ہیں تو نمک چھڑک کے ہی آتے ہیں. کیا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس بچے کا نام کیا ہے، یہ کون ہے. بہن کو کیا کہ بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اور بھانجوں کے نام تک نہیں آتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کیا کرنا ہے، مال و متاع کیا کرنی ہے، یہ گاڑیاں کیا کرنی ہے، کہ سارا کچھ یہیں پر رہ جائے. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت ہی سیرت.